بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الخامس والعشرون۔ آج ہم 25واں سبق پڑھیں گے۔ 25واں سبق الفعل المضارع، فعل مضارع ہے، اور المؤنث المفرد، مفرد مؤنث کا ذکر ہے۔ پیچھے مفرد مذکر کا تھا، اب مفرد مؤنث ہے۔ فعل مضارع ہے، مفرد مؤنث ہے۔ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ انا آخذ الکتاب، میں کتاب لیتی ہوں۔ چونکہ مؤنث ہے تو اس لیے مؤنث کا ترجمہ کریں گے۔ یہ کتاب ہے، انا آخذ الکتاب، میں کتاب لیتی ہوں۔ انا افتح الکتاب، میں کتاب کھولتی ہوں۔ انا اقرأ الکتاب، میں کتاب پڑھتی ہوں۔ استاذۃ، استانی، تلمیذۃ، شاگردہ، استانی اور شاگردہ۔ ماذا افعل، میں کیا کرتی ہوں۔ استاذہ استانی کہتی ہے میں کیا کرتی ہوں۔ تلمیذہ جواب دیتی ہے انت تأخذین الکتاب، آپ کتاب لیتی ہو۔ ماذا افعل، میں کیا کرتی ہوں۔ انت تفتحین الکتاب، آپ کتاب کھولتی ہو۔ ماذا افعل، میں کیا کرتی ہوں۔ انت تقرئین الکتاب، آپ کتاب پڑھتی ہو۔ فاطمۃ تأخذ الکتاب، فاطمہ تأخذ وہ لیتی ہے، الکتاب کتاب، فاطمہ لیتی ہے کتاب۔ تأخذ صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، اس کے اندر ہی ضمیر ہے جو فاطمہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ فاطمہ تأخذ وہ لیتی ہے، الکتاب کتاب۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ مضارع کے 5 صیغوں کے اندر ضمیر چھپا ہوا ہے، ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ صیغہ واحد مذکر غائب، یضرب اس میں ہوا، پھر تضرب اس میں ہیا، پھر تضرب اس میں انت، اضرب میں انا، اور نضرب میں نحن۔ تو فاطمہ لیتی ہے الکتاب کتاب، ہی تفتح الکتاب وہ کھولتی ہے، الکتاب کتاب، ہی تقرأ الکتاب وہ پڑھتی ہے کتاب۔ من تأخذ الکتاب، من کا مطلب ہے کون، کون لیتی ہے کتاب۔ فاطمہ تأخذ الکتاب، فاطمہ لیتی ہے کتاب۔ من تفتح الکتاب، کتاب کون کتاب کھولتی ہے۔ فاطمہ تفتح الکتاب، فاطمہ تفتح وہ کھولتی ہے، الکتاب کتاب۔ من تقرأ الکتاب، کون ہے، تقرأ وہ کون پڑھتی ہے، الکتاب کتاب۔ من تقرأ الکتاب، کتاب کون پڑھتی ہے۔ فاطمہ تقرأ الکتاب، فاطمہ تقرأ وہ پڑھتی ہے، الکتاب کتاب۔ اب سعیدہ کی باری شروع ہو گئی۔ سعیدہ تفتح وہ کھولتی ہے، الباب دروازہ۔ نعیمہ نعیمۃ تأخذ القلم، نعیمہ تأخذ وہ لیتی ہے، القلم قلم۔ جمیلۃ تقرأ الرسالۃ، جمیلہ تقرأ وہ پڑھتی ہے، الرسالۃ خط۔ من تفتح الباب، کون کھولتی ہے دروازہ۔ سعیدۃ تفتح الباب، سعیدہ کھولتی ہے دروازہ۔ من تأخذ القلم، کون لیتی ہے قلم۔ نعیمۃ تأخذ القلم، نعیمہ تأخذ وہ لیتی ہے قلم۔ من تقرأ الرسالۃ، کون ہے، کون پڑھتی ہے، من کون، تقرأ پڑھتی ہے، الرسالۃ خط، کون پڑھتی ہے خط۔ فاطمہ تقرأ الرسالۃ، فاطمہ تقرأ وہ پڑھتی ہے، الرسالۃ خط۔ خذ الکتاب یا فاطمہ، اے فاطمہ، خذ الکتاب کتاب لو۔ خذ فعل امر ہے، اس کا معنی ہے لے لو۔ خذی لے لو، الکتاب کتاب، یا فاطمہ تو اے فاطمہ۔ آخذ الکتاب میں لیتی ہوں کتاب۔ افتح الکتاب، افتحی امر ہے، فعل امر، افتحی تو کھول دے، الکتاب کتاب تو کھولو کتاب۔ افتح الکتاب میں کھولتی ہوں کتاب۔ اقرأ الکتاب، اقرئی فعل امر ہے، تو پڑھیے، الکتاب کتاب۔ اقرأ الکتاب میں پڑھتی ہوں کتاب۔
افتح الباب یا سعیدہ، افتحی الباب، افتح الباب یا سعیدہ، اے سعیدہ افتح الباب دروازہ کھولو، افتح الباب میں کھولتی ہوں دروازہ، افتح کا معنی میں کھولتی ہوں، الباب دروازہ، حمیدۃ تفتح الشباک، حمیدہ تفتح وہ کھولتی ہے، الشباک کھڑکی، شباک کھڑکی کو کہتے ہیں، وتغلق الباب اور بند کرتی ہے دروازہ، وتقرأ الکتاب اور پڑھتی ہے کتاب۔ آگے دیکھیں، اردو سے عربی میں ترجمہ کر لیتے ہیں، اردو سے عربی آپ نے بنانا ہے۔ تو میں جاتی ہوں، انا اذهب، میں جاتی ہوں، انا اذهب، میں کہتی ہوں، انا اقول، میں کاپی کھولتی ہوں تو کھولتی ہوں، افتح، انا افتح الکراسۃ، کاپی کو کراسۃن کہتے ہیں، انا افتح الکراسۃ، تم کتاب پڑھتی ہو، انتی تقرئین الکتاب، تم کتاب پڑھتی ہو، انتی تقرئین الکتاب، فاطمہ جاتی ہے، فاطمۃ تذهب، فاطمۃ تذهب، زینب آتی ہے، زینب تأتی، زینب تأتی، سعیدہ تم جاؤ، اذهبی یا سعیدۃ، سعیدہ تم جاؤ، اس میں یا نہیں ہے، اردو میں اکثر یا کو حذف کیا جاتا ہے حرف ندا کو، لیکن عربی میں لانا پڑے گا، سعیدہ تم جاؤ، اذهبی یا سعیدۃ، نعیمہ پنکھا کھولو، دیکھو اور بیٹھ جاؤ، تو اردو میں اکثر حرف ندا کو حذف کیا جاتا ہے، لیکن اردو میں عربی میں آپ کو لانا پڑے گا، نعیمہ پنکھا کھولو اور بیٹھ جاؤ، افتح المروحۃ، افتحی کھولو، المروحۃ پنکھا، یا نعیمۃ اے نعیمہ، واجلسی اور بیٹھ جاؤ، افتح المروحۃ یا نعیمہ، یا نعیمۃ افتح المروحۃ واجلسی اور بیٹھ جاؤ، اور کتاب پڑھو، وقرأ الکتاب، اردو میں ترجمہ کریں، فاطمۃ تذهب الی المدرسۃ، فاطمہ تذهب وہ جاتی ہے، الی المدرسۃ مدرسے کی طرف، زینب تأتی الی البیت، زینب آتی ہے، تأتی آتی ہے، الی البیت گھر کی طرف، انا اقرأ الکتاب میں پڑھتا ہوں کتاب، یا مؤنث کے لیے میں پڑھتی ہوں کتاب، انا اقرأ الکتاب میں کتاب پڑھتی ہوں، انتی تقرئین الخطاب آپ پڑھتی ہو خط، خطاب خط، آپ پڑھتی ہو خط، یا زینب اے زینب افتح الشباک کھڑکی کھولو، کھڑکی کھولو، واجلسی علی الکرسی اور بیٹھ جاؤ کرسی پر، تعالی یا سعیدۃ اے سعیدہ یہاں آؤ، اجلسی بیٹھ جاؤ، وقرأ الکتاب اور کتاب پڑھیے۔ اب ہم قاعدے پڑھ لیتے ہیں۔ فعل مضارع میں مؤنث کی علامتیں یہ ہیں، فعل مضارع میں مؤنث کی علامتیں، واحد متکلم کے لیے حمزہ، جیسے اجلس میں بیٹھتی ہوں، مخاطب کے لیے تا، تا اور آخر میں یا نون، جیسے تجلیسین، دیکھو شروع میں تا آ رہا ہے اور آخر میں دیکھو یا نون آ رہے، تجلیسین، تو مخاطب کے لیے تا اور آخر میں یا نون، تجلیسین، تقرئین، تضربین، تسمعین، اس طرح، اور غائب کے لیے بھی تا، جیسے تجلس وہ بیٹھتی ہے، تو غائب کے لیے بھی تا آتا ہے، اور لیکن اس کے آخر میں یا نون نہیں آتے، اور وہ مخاطب جو ہے اس کے شروع میں تا آتے اور آخر میں یا نون آتا ہے۔ فعل امر، فعل امر، فعل امر جس فعل میں مخاطب سے کسی کام کے کرنے کا کہا جائے، جس فعل میں مخاطب سے کسی کام کے کرنے کا کہا جائے کہ یہ کام کرو، وہ فعل امر کہلاتا ہے۔ تو امر وہ ہوتا ہے جس میں مخاطب کو کسی کام کا حکم دیا جائے کہ یہ کام آپ نے کرنا، یہ کام کرو، تو فعل امر فعل مضارع سے بنتا ہے۔ فعل امر آپ نے پڑھ لیا جس میں مخاطب کو کسی کام کا
کسی کام کا حکم دیا جائے، کسی کام کے کرنے کا کہا جائے، وہ فعل امر کہلاتا ہے۔ فعل امر اب یاد رکھنا یہ فعل مضارع سے بنتا ہے۔ فعل مضارع کی علامت کو دور کرنے کے بعد اگر بعد کا حرف ساکن ہے تو اول میں حمزہ لگا دے اور آخری حرف کو ساکن کر دے۔ جیسے دیکھو تفتح یہ فعل مضارع ہے، تفتح یہ ہے فعل مضارع، تو جب آپ نے تا کو یہاں سے ہٹا دیا تو اب فا تو ساکن ہے اور ساکن کو تو پڑھا نہیں جا سکتا، تو شروع میں حمزہ لانا پڑے گا۔ افتح آخر کو ساکن کر دو، اوپر لکھا ہے فعل مضارع کی علامت دور کرنے کے بعد اگر بعد کا حرف ساکن ہے تو اول میں حمزہ لگا دے اور آخری حرف کو ساکن کر دے۔ جیسے تفتح تو شروع میں تا کو اب حذف کر دے، تو اب فا ساکن ہے تو شروع میں حمزہ لگاؤ اور آخری حرف کیا ہے ہا، اس کو ساکن کر دو، تو کیا ہو جائے گا افتح، افتح کولو۔ اسی طرح تقرأ، اب یہاں تا کو ہٹاؤ، اس کا بعد قاف ساکن ہے، ساکن کو تو پڑھا نہیں جا سکتا، تو شروع میں حمزہ لے کر آؤ اور آخری حرف کو ساکن کر دو، تو اقرأ، اقرأ، تو تقرأ سے اقرأ۔ اگر علامت مضارع دور کرنے کے بعد اس کے بعد کا حرف متحرک ہے، اوپر تو علامت مضارع دور کرنے کے بعد کا حرف ساکن، اب اگر علامت مضارع دور کرنے کے بعد اس کے بعد کا حرف متحرک ہے تو ظاہر سی بات ہے جب متحرک ہے تو حمزہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ حمزہ تو ہم اس لیے لا رہے تھے کہ فا ساکن تھا، قاف ساکن تھا اور ساکن کو تو پڑھا نہیں جا سکتا، تو اس لیے شروع میں مجبوراً حمزہ لانا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں جب ہم حرف مضارع کو دور کرنے کے بعد کا حرف متحرک ہے تو شروع میں حمزہ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے تقیفو، اب دیکھو تقیفو میں اگر آپ تا کو ہٹا دیں تو بعد کا قاف ساکن تو نہیں ہے بلکہ اس کے نیچے زیر ہے، متحرک ہے، تو شروع میں حمزہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آخر میں کیا کر دے، وقف کر دے، آخری حرف کو ساکن کر دے۔ تو تقیفو تا کو ہٹا اور آخر میں ساکن کر دو، قف، تقیفو یہ فعل مضارع ہے اور قف امر دیکھو بن گیا، تقیفو سے قف، ٹھہر جا۔ اسی فعل مضارع کے آخر میں یا لگا دینے سے مؤنث کا صیغہ بن جاتا ہے۔ یہ جیسے دیکھو اوپر آپ نے پڑھ لیا افتح، اقرأ، اگر اسی کے شروع میں آپ یا لگا دیں تو فعل امر مذکر سے مؤنث بن جائے گا، افتح، کھول تو ایک مرد، کھول تو ایک مرد۔ اگر آپ آخر میں یا لگا دیں افتحی تو اب کھولو تو ایک عورت۔ اسی طرح اقرأ، پڑھ تو ایک مرد، اسی کے آخر میں یا لگاؤ اقرئی تو اب پڑھو تو ایک عورت۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اسی فعل مضارع کے آخر میں یا لگا دینے سے مؤنث کا صیغہ بن جاتا ہے، جیسے افتح، اس کے آخر میں یا لگا دو افتحی وغیرہ۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔